ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم معاویہ کو مانیں گے، یزید کو مانیں گے، اللہ مانیں گے ان کو. آپ ابو بکر کا اسلام پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کہ تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. خاموش ہو جاؤ نا تم، بات سنو. بدتمیزی تم نے سے یہاں پہ آ کے پہلے بھی سب کو کئی دفعہ تم گالی دے چکے ہو. میں گھر میں نہیں ہوں. اور بھائی اگر تو گھر میں نہیں ہے تو معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ ابو بکر پہ تیار نہیں ہے، وہ تیرا پہلا امام ہے. یہ چشتی صاحب پر آ گئے بھائی. چشتی صاحب اب آئے ہیں تاکہ ابو بکر کے متعلق ہم سے بات کریں. بسم اللہ. ابو بکر، انہوں نے کہا ابو بکر پہ بات کریں گے. یا اللہ، بسم اللہ. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے. بسم اللہ کریں. جب آپ ایک بات کر لیتے ہیں، پھر جب ہم آپ کا پول کھولتے ہیں تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں آپ ہم نے آپ کی بات مان لی بھائی، آپ نے ہماری پول کھول دی. جب مان لیا، جب ہم نے مان لیا تو اس میں اصرار کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آ جاؤ ابو بکر پہ بات کریں. آپ نے جو مان لیا اصل کہ پہ آپ بات کریں. ہم نے کیا کہا آپ سے؟ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ابو بکر کا اسلام ثابت کیا تو ہم یزید کو اللہ مانیں گے. یزید کو نہ صرف اچھا مانیں گے، معاویہ کو تو چھوڑیں، ہم یزید کو اللہ مانیں گے. ختم بات. یزید کو تو ویسے بھی آپ مانتے ہیں. نہیں ویسے بھی نہیں مانتے نا ہم. روزہ کافی میں روایت ہے، روزہ کافی میں روایت او ہے. بھائی، کافی میں شیعوں کا عقیدہ یزید کے متعلق معلوم ہے. تم آ جاؤ نا. تم نے قبول کیا ابو بکر پہ بات کرنے کی؟ وہ آپ کی روایت نہیں ہے. تو کافی میں یزید کے متعلق ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو ان کا غلام کہا ہے. وہ آپ کی روایت نہیں ہے. وہ کافی میں نہیں ہے، وہ دوسرے کتب میں موجود ہے. جب مصرف دو طرح کے روایات ہیں، دو طرح کے روایات ہیں. میں روایت بتا دیتا ہوں، جب تم نے ذکر کیا تو سن لو. دو طرح کے روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے، جب مصرف ابن عقبہ کو یزید نے واقع حرہ میں مدینہ پہ حملہ کے لیے بھیجا تھا تو کیا کہتا اس سے کہ سب مدینہ والوں پہ قتل عام کرو اور ان کی عورتوں کو اٹھاؤ، وہ فلان 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 کرو، سوائے علی بن الحسین کے، سوائے امام زین العابدین علیہ السلام. ان پہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی طرح کا اس کے ساتھ زیادتی کرو. تو اس زمانے میں سب بنی امیہ پناہ لے لی تھی ان لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. اور یہ بنی امیہ وہی تھے جنہوں نے کربلا میں 2-3 سال پہلے ان کے ساتھ وہی ظلم کیا تھا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کے سب عورتوں کا اپنے پلیز سن لو. تم نے ایک چیز چھوڑی، تم ادھر آئے تھے ابو بکر پہ بات کرنے کے لیے. اب تم نے ایک اور مسئلہ چھیڑی ہے، یزید والا واقعہ. تمہیں اصل پورا واقعہ سنا لیتا ہوں. تو اس زمانے میں تو بنی امیہ کی عورتوں کو امام زین العابدین علیہ السلام نے پناہ دی تھی. ان کے مرد سب بھاگ گئے تھے. پھر جب مسلم ابن عقبہ، جس کو مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، وہ مدینے میں داخل ہوا ہے تو اس نے زیادتی قتل عام شروع کیا تھا. واقع حرہ سب کو پتہ ہے، بخاری میں نہیں، مسلم میں اور باقی کتب میں موجود ہے. صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کی بہوؤں کے ساتھ یزید کے حکم سے اس نے سب کے ساتھ وہ برے کام کیے تھے. وہ اس زمانے میں بہت سارے حرامی پیدا ہوئے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں چڑھا تھا، ان کو مجبور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بیعت کرو. ایک روایت ہے کہ نہیں، جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے تو پھر سب اہل مدینہ کو لے کے آئے تھے کہ تم یزید سے بیعت کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں. تو اس میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے کہ اگر نہیں کرتے تو سب قتل ہو جاتے. تو اس میں سب صحابہ نے کیا، وہ زبردستی، وہ کوئی رضا سے نہیں تھا، سب صحابہ نے کیا تھا. اور یہ کوئی اگر کسی شخص کو، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رفع عن امتی التسع، میرے امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے اما اکرہوا علیہ، ایک اس میں کہ اس پہ اگر آپ کی اکراہ کیا جائے، آپ کو مجبور کیا جائے کسی بات پر. ابھی میں آپ کے گردن پہ تلوار رکھتا ہوں کہ تم شراب پیو، اگر تم شراب نہیں پیتے میں آپ کا گردن کو اڑا دوں گا. آپ کے لیے جائز ہے شراب پینا. اگر آپ نے شراب نہیں پی لی تو اس میں آپ کا گناہ نہیں ہے. سب اہل مدینہ نے اس وقت بیعت کیا تھا. یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے شیعہ کتب میں، یہ کوئی مشہور روایت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے شیعہ کتب میں. وہ آپ کہہ رہے ہیں روضہ کافی میں، بہار میں نے دیکھا. اب روزہ میں ہے یہ. ہم نے کہا بھائی تم اصل مطلب سے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ تو ضعیف ہو گئی ہے. میں نے کہا دو طرح کی روایات ہیں. یہ کیوں ہمارے خلاف ہے؟ کافی میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ والی جو آپ اور بھائی یہ کون، آپ یہ اگر ایک شخص کی روایات کو آپ صحیح کہہ چکے ہیں بھائی، بولنے دینا تھوڑا، مجھے بھی بولنے دیں. یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ کافی میں ہے، کتاب الروضہ میں، اور اس کو کلینی نقل کیا، اور آپ نے کلینی کی روایات کو صحیح مانا ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے.
تو اس میں امام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میں غلام ہوں یزید کا، یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب قول آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا غلام ہوں، تو آپ تو ویسے ہی غلام ہو گئے سارے کے سارے، او بھائی یہ بات ختم ہو گئی۔ آپ یہ آپ کی عقلی نہیں ہے۔ اب جواب سن لو اپنا، جواب سن لو اپنا۔ اگر ایک شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کہہ دو میں تمہارا غلام ہوں، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، حالانکہ یہ روایت ہے بھی ضعیف، کیونکہ روایت میں اختلاف ہے، جب جو روایت میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں اوثق کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر کہہ لیتا ہے، جیسے آپ نے اپنے کتاب میں بخاری میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو بادشاہ کے پاس بھیجا، اس کی وائف خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھیج دو اپنی وائف کو، تو اس نے وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ کیونکہ قتل ہو جاتے، نہیں وائف کو نہیں بھیجا ہے اس لیے قتل ہو جاتے۔ بھائی اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے کہ اگر اپنی جو انسان کی ناموس ہے، انسان کی عزت ہے، جو وائف ہے، اس کو بھیج دے کہ بادشاہ اس کے ساتھ زنا کر لے، ٹھیک ہے نا، تو اگر امام معصوم اس کے شیعہ سب قتل ہو جاتے ہیں، مدینے والے سب قتل ہو جاتے ہیں، اور مدینے والے سب صحابہ نے بھی یہی کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کے غلام ہیں، بھائی ہم یزید چاہے ہمیں بھیج دے چاہے ہمیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک شر آدمی سے، یہ یزید کے حق میں نہیں جاتا، یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم، چپ کرو، یزید کے ظلم کو، یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا، یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم کو حق نہیں بناتا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ آپ اعتراف کرو کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ تقیہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز، یہ قرآن کی آیت ہے، الا ان تتقوا منهم تقات۔ تقیہ میں آپ اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جناب عمار کی کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والد کو قتل کیا گیا، اور اس نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انکار کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے، آیت نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کام کرنا۔ تو یہ یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے یزید کی خلافت، یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ ایک چیز جو یہ واقعی حرہ کہ وہاں پر یہ سب واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے اس کو دلیل بنایا۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم معاویہ کو مانیں گے، یزید کو مانیں گے، اللہ مانیں گے ان کو، آپ ابو بکر کا اسلام پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے نا، یہ کیوں نہیں بات کریں گے ابو بکر کے اسلام پر؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہے، قرآن سے ہم اس کا، آپ کے کتب سے ہم اس کا، بھائی ہم یزید پر، معاویہ پر بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا آج آپ نے یہاں پر؟ آپ نے کیوں یہاں پہ جھوٹ بولا کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا؟ نہیں میں مجبور کر رہا ہوں آپ کو ابو بکر پہ بات کرنا ہے۔ اسلام ثابت کرو چشتی ابو بکر کا، چشتی ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، عمر کا اسلام ثابت کرو، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں اپنا کفر کا اعتراف کروں گا، تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے اسلام مانو؟ وہ تمہارا امام ہے، بھائی وہ کلینی نے امامت کا ادعا کیا ہے، کلینی کا امامت کا ادعا کیا ہے، تم کلینی میں دکھاؤ کہ کیا کفر ہے کلینی میں، کہتا ہے کہ تم اپنا اسلام کا ثابت کرو، صدوق کا اور کلینی کا اسلام ثابت کرو۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ صدوق، کلینی یا میں ہم کافر ہیں، وہ لے کے آؤ، ہم اس کو سنیں گے، رد کریں گے، لیکن سب سے پہلے ابو بکر کی باری ہوگی، عمر کی باری ہوگی، کیونکہ میں یا کلینی یا صدوق ان کا تاریخ اسلام میں وہ رول نہیں جو ابو بکر عمر کا ہے۔ اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکے، جو ابھی آپ اسی سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے بھاگ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، شیعہ دیکھ رہے ہیں، مخالفین دیکھ رہے ہیں، پورا عالم دیکھ رہی ہے، یہ کلپ بن جائے گا کہ آپ کا سن میری بات سن لو پھر بات کر رہا ہوں کہ تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے ابو بکر کے ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے، سنت سے، کئی ایک دلیل ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے، ہاں ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے۔ تم نے نمرود کو اس کا تو نمرود بھی ابراہیم علیہ السلام کا بن گیا نا، اس کی وائف کا شوہر بن گیا۔ ابو بکر پہ بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ نمرود کے ساتھ کس کو تشبیہ دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اپنی بیوی بھیجی، آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو تم خود کہتے ہو کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اس سے بڑھ کر
کہا کہ یہ میری وائف ہے، اس کے ساتھ جا کے لیٹ جاؤ. او بھائی یہ تمہارا دین ہے، یہ تم تقیہ میں بخاری میں یہ تمہارے لیے نبی کے لیے جائز ہے، تمہارے نبی کے لیے جائز ہے، اور ہماری ایک ضعیف روایت لے کے آئے ہو. ہم نے کہا کہ سب بات مان لی، کیا نہیں پیش کر سکتے؟ نہیں ہے جواب. میری بات کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. حضرت معاویہ والے بات پہ تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لمبی لمبی باتیں کیوں چھوڑتے ہیں، پھینکتے ہیں؟ آپ نے 2 گھنٹے جناب معاویہ پہ بات کی ہے، اب جب میں کھول کھولتا ہوں وہ چھوڑ دیا. آپ جب توہین لگائی ہے، ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے امام جعفر کی، کتنی بڑی توہین ہے. آپ سن لیں، بس بکواس کر نکل امام جائے. جعفر جو تم جب آؤ ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. تم آ کے ابو بکر کے دامن سے اسلام صاف کرو. تم نے وعدہ کیا یہاں پر سب کے سامنے کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا، ابھی آئے ہو اس کا جواب نہیں دے رہے تم. چلو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق آپ کے بات سن لیتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جو حدیث ہے میں سنوں گا، اس کا اگر جواب میرے پاس ہوا تو جواب دوں گا، نہیں ہوا تو کہوں گا کہ اگلے ہفتے جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ میں سنوں گا. لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم ابو بکر کے کفر پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ اس وجہ بتاؤ، بات نہیں کرو، صرف وجہ بتاؤ، اس لیے ہم بات نہیں کریں گے. بسم اللہ، چالاکی نہیں کرنا، چلو بسم اللہ، وجہ بتاؤ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ابو بکر کے کفر پر؟ سنے نا کی باندھ کرنا جب میں گل کراں. آج یہ ہے کہ میں نے ان کے جو اگر وجہ بھی نہیں بتائی نا، اگر اس نے وجہ بھی نہیں بتائی تو میں سے بات نہیں کروں گا. بھائی چالاکی نہیں کرنا، جو میں نے کہا اس کا جواب دینا. بتا رہا ہوں نا، سننا بند کر منہ. آج یہ ہے کہ میں نے ان کے آپریٹر جو ہیں ان سے میں نے آج بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ خلافت کے مسئلے پر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق یہ جو اعتراض کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ بات کریں، میں نے ان کو کہا ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور آج یہ بھی سن لیں اور سننے والے سارے سن لیں. اور ہمارے پیج پر بھی یہ بات خبر چل رہی ہے کہ مسئلہ خلافت پر آپ نے مجھے کہا تھا، اور اس کے بعد میں نے لگاتار رابطہ کیا ہے، لیکن میری کال انہوں نے نہیں. بسم اللہ میں حاضر ہوں. تو کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے؟ چالاکی نہیں کرو، بتاؤ کہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے. آج یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. ہر بندے کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. میں گھر پہ نہیں ہوں، میں نے آپ کے آپریٹر کو تفصیل کے ساتھ بات بتائی. کیوں آئے ہو پھر پروگرام پہ؟ کیوں پروگرام پہ آئے ہو؟ اور بھائی اب معاویہ سفر میں معاویہ پہ بات کر سکتے، ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ یا کیا چکر ہے بھائی؟ سن لے میری بات، سن. اگر ابو معاویہ پہ بات ہو سکتی ہے، گھر میں نہیں ہے، معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے؟ معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے، ابو بکر پہ نہیں ہو سکتی؟ یہ ہم نہیں ماننے، یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا جھوٹ ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ معاویہ پہ بات کر سکتے ہو، معاویہ پہ بات ابو بکر پہ نہیں کر سکتے؟ سفر میں میری بات سنو، خاموش ہو جاؤ، بات سنو، بات پوچھیے تو بتاؤ نا. میں سننے کے لیے تیار، سننے کے لیے بیٹھا ہوں نا. کوئی سچ بولو تو سنیں. میں نے یہ بات کی ہے کہ میں مسئلہ خلافت پر بات کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں. بسم اللہ. لیکن اس سے پہلے میں نے پچھلے چپ کر بات. تیار ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ چپ، بات سن میری پوری. تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. خاموش ہو جاؤ تم، بات سن. بدتمیزی تم نے یہاں پہ آ کے پہلے بھی سب کو کئی دفعہ تم گالی دے چکے ہو، اب بار بار کہہ رہے ہو چپ کر، خاموش ہو جا. آپ بدتمیزی نہیں کر رہا، میں بدتمیزی کر رہے ہو. بدتمیزہ بالکل گلی والے لہجے میں، جس لہجے میں آپ کے مدارس میں آپ کے استاد آپ سے بات کرتے ہیں نا، مار مار کے، اسی لہجے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. آپ انسان کی طرف بات کریں، آپ احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. خاموش ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیں ابو بکر کے مسئلے پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے آپ؟ خاموش ہو گے تو بتاؤں گا نا. جھوٹ کہہ رہے کہ میں تیار ہوں. بتاؤں گا نا. خاموش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا. خاموش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا. یا بات کر لو یا مجھے کرنے دو. اس کو کیا ہو گیا؟ میں خاموش ہوں، کب سے خاموش ہوں؟ 10 مرتبہ دکھ رہا ہے خاموش ہے، خاموش ہے. بات کرنے دے. میں نے کہا بات کرنے دے مجھے. میں رنگ اڑ گیا اس کا. پر بات کرنے کی پہلے بات کرو پھر. بھائی تیار ہو ابھی بات کرنے پہ؟ ابھی بات کرنے پہ تیار ہو ابو بکر پہ؟ بھائی تیار ہو یا نہیں؟ ایک بات کرو، مرد کی طرح ایک دفعہ بولو نا. اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ بولو تیار ہوں یا نہیں ہوں. بھائی ختم بات. میں گھر میں نہیں ہوں. اور بھائی اگر تو گھر میں نہیں ہے تو معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ ابو بکر پہ تیار نہیں ہے، وہ تیرا پہلا امام ہے. عمر پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ عائشہ پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ حضرت صاف کرنے کے لیے تیار کیوں؟
میں نے شروع سے کہہ دیا بھائی، شروع سے اعلان کیا، آج سے نہیں، کئی میں نے لوگ جو میرے پروگرام جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، چپ کرو، میں نے شروع سے کہہ دیا کہ ہم معاویہ پہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، ہم معاویہ، یہ کہ معاویہ فلان ہے، یزید فلان، ہم نے کہا کہ کیوں؟ کیونکہ بڑا فش ابو بکر ہے، بڑا فش ابو بکر ہے. جب ہم نے اعلان ہی کیا ہے کہ ہم ابو بکر کو اگر مسلمان ثابت کرو ہم معاویہ کو رب مانیں گے، تو تمہیں تو ابو بکر پہ بات کرو، پھر معاویہ پہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معاویہ کو تم ثابت بھی کرو نا کچھ کہ وہ مسلمان ہے، اس سے ابو بکر، اس سے امامت کا، امامت اور جانشینی کا نزاع حل نہیں ہوگا. سنوں گا اہل بیت کے متعلق، تم نے کہا ہے امام جعفر کے متعلق میں روایت سنوں گا اور جواب، میں نے کہا تھا سنوں گا بشرط کہ تم وجہ بتاؤ. تم، میں اس نے وجہ بتائی ہے، میں نے اس سے کئی دفعہ کہا وجہ بتاؤ کہ تم ابو بکر کی خلافت پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے. میں نے بتائی، آپ خاموش نہیں بتائی، تم نے جھوٹی بات بتائی ہے کہ میں تیار ہوں، اور تیار ہو تو آ جاؤ، بسم اللہ. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ اور تم خاموش ہی نہیں ہوئے، تم خاموش ہی نہیں ہوتے، خاموش ہی نہیں ہوتے. بسم اللہ، بسم اللہ بیان کرو، کیوں ابو بکر پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، کیوں ابو بکر پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ بسم اللہ. میں خاموش. مجھے آپ مجھے 2 منٹ لگا کے میں اس کی بات کا بعد پھر جب ٹائم ختم ہو جائے گا مجھے اہل بیت کے متعلق روایت پیش کرنے دیں، پھر اس کا نہیں، تم پہلے وجہ بتاؤ کہ تم ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ایمانداری سے. چالاکی کرو گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے بھائی، چالاکی کریں گے، بات نہیں کریں گے. تم درمیان میں بولتے ہو تو کیا بولو؟ بسم اللہ شروع کرو نا، کرو یا مجھے کرنے دو. بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ درمیان میں کیوں بولتے ہو میری بات؟ میں خاموش، بسم اللہ کرو. کروں گا لیکن تم نہیں بولو گے درمیان میں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں محرم سے پہلے ان کو کہہ رہا ہوں کہ میری کال ملائے، بات کرنی ہے. میں نے کتابیں ساتھ لگائے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی جو لائیو بات ہوئی ہے اس میں بھی سیشن میں نے یہ بات کی ہے کہ مسئلہ خلافت پر بھی بات ہوگی، تعریف قرآن پر بھی بات ہوگی، ان مضامین پہ ضرور بات ہوگی. میں اپنی بات سے نہیں پھر رہا، میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا، میری بات سنے تعمل کے ساتھ. ہر بندے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم آج میرے پاس تھا، میں نے آپ کے آپریٹر سے، تو آج اس چھوٹے ٹائم میں آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں بھائی، اس چھوٹے سے ٹائم میں ابو بکر پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ابو بکر پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آج دیکھیں، آج آپ ابو بکر پہ بات کر سکتے ہیں نا، ٹائم ہے. وہ مجبوری کیا ہے ہمیں سمجھا دو. کہتے ہیں میری مجبوریاں ہیں، وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں، ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ او بھائی، وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہو، ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ ہمیں سمجھا دو. آپ کی کیا مجبوری ہے؟ میری مجبوری سن لو کہ میری کیا مجبوری ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ معاویہ پہ ہم ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرتے. معاویہ کچھ چیز ہی نہیں ہے. جماعت عمریہ کے بہت سارے علماء خود معاویہ کو لعنت کرتے ہیں. سن لو، بریلوی حضرات سب معاویہ کو لعنت کرتے ہیں. بہت سارے علماء آپ کا معاویہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم ثابت بھی کریں نا کہ معاویہ کافر تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم آپ کی ساری بات مانیں گے. او بھائی، یہ بھائی کیا بات کرو گے؟ اب سن لو میری بات، آپ کی بات سنیے نا، اب میری بات سنو. دیکھو، آپ کی ہم ساری باتیں مانیں گے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں یزید کو رب مانوں گا، میں آؤں گا کراچی، تم مجھے ذبح کر دو. اس سے زیادہ میں کیا کہہ دوں؟ تم ابو بکر کو مسلمان ثابت کرو. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اگر تمہیں زحمت ہی نہیں ہے کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. تم صرف اس کا اسلام ثابت کرو. تم اتنا ابھی تیار نہیں ہو، کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم تیار ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ. پہلے بھی ادھر کئی دفعہ آئے ہو، پہلے ہم نے اعلان بھی کیا تھا خلافت ابو بکر موضوع ہے. ہر دفعہ آپ ادھر آئے، بھاگ گئے. اب سب لوگوں کو یاد ہے، اور ابھی بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میری مجبوری ہے. او بھائی، آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ جس پروگرام میں ابھی آتے ہیں ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ واپس آئے آپ. او بھائی، آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے؟ بس ختم ہے. یہ شخص دیکھیں عزیزو، میں نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا ان سے کہ تم یہ مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ تم ابو بکر پہ، آپ سن لو میری بات. پھر یہ اخلی کلام ہے، آپ سے اس کے بعد کلام نہیں ہوگی. اب مجھے بات کرنے دو. نہیں، تم ایک تو بدتمیز ہو، بار بار مجھے کہہ رہا کہ چھپ کر، ٹھیک ہے نا؟ میں تجھے ابھی دوبارہ لاؤں گا، 1 منٹ کے لیے دوبارہ لاؤں گا.
عزیزوں میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق سنوں گا، لیکن پہلے کم از کم ہمیں ایمانداری کے ساتھ بتا دو کہ تم ابو بکر پہ کبھی بات نہیں کرتے. یہ آج تو نہیں ہے، کئی پروگراموں میں یہ آیا ہے. ہم نے پہلے سے اعلان بھی کیا تھا، اس کو بتایا، پتہ بھی تھا کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کرنی ہے. ہر دفعہ آیا یہ وہاں سے بھاگ گیا، کہتا میری مجبوری ہے. وہ مجبوری کیا ہے مجھے بتاؤ چشتی صاحب، لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کی مجبوری کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ادھر آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ابو بکر کے اسلام پہ بات کرو، اس کو مسلمان ثابت کرو. ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ہمارے پاس دلیل ہے اس کے کفر پر. تم اس کو پاک کرو کفر کا دبا اسے. ہم نے کہا ہم سنی ہو جائیں گے، ہم سنی کیا، ہم یزید کو رب مانیں گے بھائی. میں آؤں گا پاکستان تاکہ تم مجھے ذبح کر دو. اس سے زیادہ وعدہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ تم مسلمان ثابت نہیں کر سکتے. میں نے کہا تھا میں سنوں گا، آپ وجہ بتائیں. اس نے وجہ بھی نہیں بتائی ہے، کہتے ہیں میرے کچھ مجبوریاں. وہ مجبوریاں کیا ہیں ہم سننا چاہتے ہیں. آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہو ہر ہفتے، وغیرہ وغیرہ پہ بات، ابو بکر کے اسلام پہ بات نہیں کر سکتے. وہ وجہ کیا ہے؟ آخری آپ کو دے دیں گے بھائی، کہ پھر نہ کہتے کہ انہیں مجھ سے میوٹ کیا، مجھے بات کرنا نہیں دیا. بات کرو، وجہ بتاؤ، وہ مجبوری کیا ہے ابو بکر کے اسلام پہ بات نہیں کر سکتے. چشتی آپ کا کوئی مولوی ابو بکر کے اسلام پہ بات نہیں کر سکتا. یہ کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی؟ آپ تو نہیں ہے. یہ میرا چیلنج سب کے لیے، میرا یہ چیلنج کہ اس کا اسلام ثابت کرو، مجھے پھر آ کے لہیری کو ذبح کر دو. یہ میرا چیلنج کب سے ہے؟ کئی سالوں سے. آپ کا کوئی مولوی نہیں آ سکتا. کیوں ایسا ہے؟ آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے. سوال کا جواب دے دو چشتی، مجبوری کون سی ہے؟ چشتی کی آواز نہیں آ رہی. ابو بکر کی اس کو لگ گئی نا. چشتی ہاں بتاؤ، سوال کا جواب دے دو بھائی. کیوں بات نہیں کر رہے بھائی چشتی؟ دل تو تمہاری حرکت کر رہی ہیں، اونٹے بھی لاؤ. بھائی اس کو سنائی نہیں دے رہی، اس بندے کو پرابلم ہے.